رشتہ دل کا قسط نمبر 2۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کو خود کرنل صاحب سے بات کرنی چاہیے اور بچے کو انہیں دے دینا چاہیے؟ کیپٹن سعد نے میجر احال سے پوچھا جو کہ اس مشن میں ان کے ساتھ تھے اور مشن کے مکمل ہونے پر الگ ہو رہے تھے۔ دونوں کو ہی اپنے اپنے مشن کے آرڈر مل چکے تھے۔ میجر احال کو آج ہی روانہ ہونا تھا لیکن وہ 11 دن کے چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لگتے جگر کو اپنے باپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور اب کیپٹن سعد جنہوں نے آج شام اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں رپورٹنگ کرنی تھی، بچے کو لے کر اسلام آباد کرنل صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ نہیں کیپٹن صاحب، میں نہیں جا سکتا، مجھے آج ہر حال میں مشن کے لیے روانہ ہونا ہے، اور ویسے بھی اگر میں گیا تو بابا مجھے اور بچے دونوں کو گھر نہیں آنے دیں گے، وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے، اور اگر مان بھی گئے تو میری شادی کرائے بغیر وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ میجر احال نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ سر یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ کیپٹن سعد نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں کیپٹن، اب یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، اس کی سگی ماں کے دھوکے نے میرا عورت ذات سے اعتبار ختم کر دیا ہے۔ میں آج بھی یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو کیا ہو جاتا۔ وہ عورت مجھے اس مشن سے دور رکھنے کی خاطر میرا بچہ اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے ٹھیک وقت پر سچائی پتہ چل گئی۔ اگر اس کی سگی ماں اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے تو دوسری عورت سے تو بھلائی کی امید رکھنا ہی فضول ہے، اور ویسے بھی کسی عورت کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے بچے کو پیار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خاطر دنیا سے لڑے۔ میں اب چاہ کر بھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سر آپ اتنے ناامیت نہ ہو، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اب کی بار ایسا کچھ نہ ہو۔ نہیں کیپٹن، یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سر اگر کرنل صاحب نے بچے کو رکھنے سے منع کر دیا تو؟ کیپٹن سعد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نو کیپٹن، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ ان کا خون ہے، ان کے بیٹے کی اولاد، ان کی ناراضگی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں اور ادھر رینا کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لیٹر بھی دے دیجیے گا۔ میجر کے ہاتھ سے لیٹر لے کر کیپٹن صاحب نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ میجر احال رضا نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کچھ سیکنڈز کے لیے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کیپٹن کی طرف بڑھا دیا۔ حوریہ نے جیسے ہی اپنے چاچا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے یہاں سے دور جانے کا کہا۔ بھیا تھوڑا تیز چلاؤ نا۔ حوریہ بار بار سر رکشے سے باہر نکال کر پیچھے موٹر سائیکل پر سوار اپنے چاچا کو دیکھتی اور پھر رکشے والے کو تیز چلانے کا بولتی۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا چاچا ابھی تک اس سے دور تھا، لیکن وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ بی بی جی آپ نے کدھر جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا اور حوریہ کے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہاتھ ساخت ہو گئے، کیونکہ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ پہلے اس کا ارادہ بس اسٹینڈ کی طرف جانے کا تھا، لیکن اب وہ وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رکشے والے کو آس پاس بنے رہائشی ایریا کی طرف جانے کا کہا اور ایک گلی میں جا کر رکشے والے کو کرایہ دے کر اتر گئی۔ اب وہ مختلف گلیوں میں تیز تیز چل رہی تھی، تبھی اسے اگلی گلی سے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور وہ ڈر کے ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی، جس کا بڑا سا گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا۔ گیٹ کے باہر لگی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حروف میں کرنل احمد رضا لکھا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ وقت تک کھڑی رہی۔ حوریہ نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے کھلے دروازے پر فوجی یونیفارم پہنے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا، جس نے کمبل میں لپٹا ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ حوریہ کو دیکھتے ہی اس نوجوان نے کہا، السلام علیکم، میرا نام کیپٹن سعد ہے، کیا کرنل صاحب گھر پر ہیں؟ کیپٹن کے سوال پر بے اختیار حوریہ کا سر انکار میں ہلا، گھبراہٹ کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ حوریہ کے جواب نے کیپٹن کو تھوڑا سا مایوس کیا، لیکن وہ پھر سے گویا ہوا۔ سمر تو ہوگا، اسے بلا دیجیے۔ اس بار حوریہ نے جان بوجھ کر سر نام میں ہلایا اور کہا، اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ پلیز شام کو آئیے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے کوئی اس گھر سے باہر آئے اور وہ کسی مصیبت میں پھنسے۔ دیکھیں محترمہ، میں بہت جلدی میں ہوں اور دوبارہ نہیں آ سکتا، آپ پلیز ایک کام کیجیے، یہ میجر احال کا بیٹا ہے، جب کرنل صاحب آئیں تو آپ انہیں دے دیں، اور یہ لیٹر بھی میجر احال نے کرنل صاحب کے لیے دیا ہے، آپ انہیں دے دیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ اس کی ماں؟ حوریہ نے اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شی از نو مور، کیپٹن سعد نے مختصر جواب دے کر جلدی سے بچہ اور خط حوریہ کو پکڑاتے گیٹ کے باہر سے ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ حوریہ سوچوں میں گری حیرانگی سے بچہ اور خط پکڑ کر کھڑی تھی۔ وہ بچہ لے کر نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے اندر۔ ایک خیال اور تجسس کے تحت وہ خط کھول کر پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا، پیارے بابا جان، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی بالکل بجا ہے۔ مجھے آپ کو بتائے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں خود آ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔
लेकिन मुझे 3 साल के लिए एक बहुत ज़रूरी मिशन के लिए जाना पड़ रहा है। कैप्टन साहब आपके लगता है जिगर के जिगर को लेकर आ रहा है। मेरी वापसी तक वो आपके पास रहेगा। इसकी माँ के बारे में मिशन से वापसी पर आपसे बात करूँगा। ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपसे दोबारा मिशन की वापसी पर मुलाकात होगी। आपकी दुआओं का तलबगार मेजर आहल रज़ा। हुरिया ने जैसे ही खत पढ़ा उसे हैरानगी के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितना खुदगर्ज शख्स है। 3 साल के लिए जा रहा है और इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। बेटे की ज़रा भी परवाह नहीं। इतना छोटा बच्चा 3 साल तक कैसे रहेगा बगैर माँ बाप के। बेइख्तियार उसने बच्चे को प्यार किया और अपने सीने से लगाकर थपकने लगी। इस वक्त उसे इस बच्चे से बेइंतहा हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो अभी तक वहीं गेट के पास खड़ी थी कि घर से एक कोई शक्ल सा नौजवान बाहर निकला और हुरिया को देखकर चौंकते हुए पूछने लगा, आप? वो कैप्टन साहब, ये बच्चा मेजर आहल। हुरिया ने घबराते हुए कहा। उसके मुंह से टूट टूट कर लफ्ज़ निकल रहे थे। हुरिया की बात सुनकर लड़के ने मुस्कुराते हुए बैग उठाया और हुरिया को हाथ से घर के अंदर चलने का इशारा किया और खुद साथ साथ चलते हुए कहने लगा, भाभी आइए ना, आप उधर गेट के पास क्यों खड़ी हैं? सॉरी, भाई ने मुझे मैसेज किया भी था कि कैप्टन साहब आएंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाय द वे, मैं सैम हूँ, आपका देवर। भैया ने बताया तो होगा मेरे बारे में। हुरिया तो लफ्ज़ भाभी पर ही अटक गई। वो लड़का उसे इस बच्चे की माँ समझ रहा था जो इस दुनिया में ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि वो इसकी गलतफहमी को कैसे दूर करे। उसकी बात पर वो बस मुस्कुरा सकी। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे सामने सोफे पर बैठे हुए एक अडेर उम्र के शख्स नज़र आए, जो शक्ल से काफ़ी मोतबर और बारोब नज़र आए। देखने में वो लड़के की तरह ही काफ़ी खुश शक्ल थे और वो यकीनन कर्नल साहब थे। कर्नल अहमद रज़ा सैम के साथ एक कम उम्र सी मगर बहुत खूबसूरत लड़की को बच्चा उठाए देख काफ़ी हैरान हुए और सैम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बाबा, ये बाबी हैं, कैप्टन साहब के साथ आई हैं। हुरिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कर्नल साहब को उसे देखने पर इसने नहायत धीमी आवाज़ में सलाम किया, जिसका उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया। तभी हुरिया हिम्मत करके उनके पास गई और खत उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लेटर आपके लिए। कर्नल साहब ने खत पकड़ते हुए हुरिया को बैठने का कहा और लेटर खोलकर पढ़ने लगे। भाभी, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? सैम के पूछने पर हुरिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी तरफ बढ़ा दिया। देखें बाबा, ये कितना प्यारा है और छोटा भी, और बिल्कुल भाई के जैसा है, इनकी कार्बन कॉपी। सैम की बात सुनकर कर्नल साहब मुस्कुराने लगे और झुककर बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया। बच्चे को सैम की गोद से लेकर अपनी गोद में मुंतकिल करते हुए हुरिया से पूछा, बेटे आपका नाम क्या है? हुरिया। यक लफ्ज़ी जवाब आया, बच्चे का नाम क्या रखा है? और अब की बार हुरिया जवाब ना दे सकी क्योंकि उसे नाम पता ही नहीं था। वो सोच रही थी कि इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी कर्नल साहब को अपनी तरफ मुंतज़र नज़रों से देखते पाकर बेइख्तियार इसके मुंह से निकला, हमद। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। हुरिया ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया क्योंकि ज़ुबान तो अब एक भी लफ्ज़ अदा करने से इनकारी हो गई थी। सैम ने आकर हुरिया की मुश्किल आसान की। भाभी, ये ले पानी पिए। सैम ने पानी का गिलास हुरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे उसने शुक्रिया कहकर पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ वो घर को भी देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत था। हर चीज़ बहुत आला थी, जो कि घर वालों की शान और शौकत और आला ज़ौक़ का सबूत थी।